الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين طيبين الطاهرين الراشدين راشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم ولا تشكرون واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم. وعن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم قال ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة والعمر في الجنة والعثمان في الجنة والعلي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والعمر سيدا كهول أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والعمر كالعينين. وفي رواية كالأذنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين سبط من أسباط النبي. وقال سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه أفضل الناس بعد النبي. وفي رواية أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقاء و شرفاء اہل السنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کے موضوع آج کے حوالے سے ہے، آپ ذرا پوری توجہ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اعزازات انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کو عطا کیے ہیں، ان جیسے اعزازات صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ میں نے سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی براہ راست زیارت کی، کلمہ پڑھا ہے، قدم بوسی کی ہے،
آپ کے فرامین کو مانا ہے، آپ کے احکامات کی تعمیل کی ہے۔ جس طرح سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، ایک اعزاز ہے کہ وہ صحابی ہے، ایک اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے رفیق خاص ہے، ایک اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے سسر ہے، ایک اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی پہلی شادی کا خرچہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اعزاز یہ ہے کہ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان وہی ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ 10 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ بچوں میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایمان لائے، لیکن اس سے بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ ایمان لا کر اللہ کے نبی کی گود میں تربیت حاصل۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وردہ نبوت، بچے تھے نا تو پھر انگلی تو میرے نبی نے ہی پکڑی، تو اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا کہ پھر وہی خلیفہ چہارم بنے، خلیفہ برحق بنے، خلیفہ صادق بنے، خلیفہ امی بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفۃ المسلمات بنے، خلیفۃ الارض بنے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی بچہ جو سب سے پہلے ایمان لایا، بعد میں یہی اللہ کے نبی کا داماد ہے، اور کل داماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے۔ حضرت ابوالعاص، دوہرے داماد حضرت عثمان، اور چھوٹے داماد حضرت علی المرتضیٰ۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ کے نبی نے جو بیٹی عنایت کی، یہ رشتہ مانگنے والے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، اور نکاح کے گواہ بھی یہی ہیں۔ پھر اللہ نے میرے نبی کی بیٹی کو اولاد سے نوازا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے 3 بیٹے ہوئے، 3 بیٹیاں ہوئیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی تھی۔ کوئی 9 ہے، وہ باقی سب بعد میں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم۔ اب جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر میرے نبی کی اولاد میں سے اور اولاد عطا فرمائی۔ نبی کی بیٹی سے پھر بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئی۔ ابھی جس امام استقامت کا
استقلال و استقامت کے کوہ گراں کا، عدل و حریت کے امام کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس 17 ہجری میں 40 حق مہر کے عوض حضرت حسن حسین کی ہمشیرہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا نکاح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بہت ہی قریبی ہیں، بہت ہی قریبی۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کیجیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، بلکہ یوں کہا جائے زیادہ بہتر ہوگا کہ میرے نبی کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد صدیق اکبر جیسے رتبے والا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کے بعد ان جیسے مقام والا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان کے بعد ان جیسے رتبے والا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد ان جیسے رتبے والا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت حسن کے بعد ان جیسے رتبے والا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد امام تدبر و سیاست اس جیسا اور کوئی نہیں آئے گا، اور حضرت حسین کے بعد حسین جیسا اور کوئی نہیں آئے گا۔ آپ غور کریں، اہل بیت پہلے صحابی ہوتا ہے پھر اہل بیت بنتا ہے۔ میرے نبی کے خاندان کا ایک فرد بتاؤ جو صحابی نہ ہو۔ صحابیت کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی، کوئی شریف آدمی، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی نیکوکار، کوئی کتب، کوئی ابدال ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر کھڑے ہوتے جائیں، آسمان تک پہنچ جائیں، تو تب بھی حضرت حسین کی جوتیوں کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ صحابی اور رسول ہیں۔ یہ ایک مستقل مقام ہے کہ وہ صحابی رسول، پھر اہل بیت رسول ہے، پھر نواسہ رسول ہے، پھر شہید کربلا۔ یہ اعزاز ہے، ڈگریاں۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ ہیں کہ جب پتہ چلا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین، جن کا نام آتے ہی مل جاتا ہے سکون و چین، حسین جو پھول ہے، حسین تو گلدستہ ہے، حسین تو خوشبو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح پھول سے خوشبو آتی ہے، جب میں حضرت حسن و حسین کو اٹھا کر پیار کرتا ہوں تو مجھے بھی خوشبو آتی ہے۔ لفظ الحسن والحسین ریحان آیا فی الدنیا، دنیا میں یہ میرے لیے پھول ہیں اور خوشبو ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی نے، آپ کے نبی نے
کائنات کے نبی نے، نبیوں کے نبی نے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں اذان دی۔ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو حضرت حسین کے کانوں میں آواز پڑی وہ میرے نبی کریم کی تھی۔ جس کے کانوں میں میرے نبی اذان دے ان جیسے مرتبے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین کے بعد حسین جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الفاظ بھی آپ میرے یاد رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، آواز میرے نبی کی، کلمات جو کبریائی کے اللہ اکبر کے ہیں وہ اللہ کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو نرم کیا اور کھجور کو نرم کر کے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں گھٹی عطا کی۔ اس کا مقام پوچھتے ہو جس کو گھٹی دینے والا ساری کائنات کا سردار ہو؟ کتنا بڑا مقام! اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، ماتھا چوما، پیار کیا، پھر دوبارہ اپنی بیٹی کو واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹی بیٹی تھی حضرت حسین کی والدہ، لاڈلی بیٹی تھی، پیاری بیٹی تھی، نور العین تھی، جگر کا ٹکڑا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی باہر جاتے ان سے مل کے جاتے، بیٹی کو واپس آتے تو پہلے بیٹی کے پاس آتے، ماتھا چومتے، واہ حسین تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام، تیری بلندی کو سلام، تیری خوشبو کو سلام، تیرے خصائل کو سلام، تیری عادات کو سلام، تیرے خاندان کو سلام، تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین کے کان میں پیار کرنے والا بھی میرا نبی ہے، اور حضرت حسین کی ماں جو میرے نبی کی بیٹی تھی اس کا ماتھا چومنے والا بھی میرا نبی ہے۔ یہاں تو بیٹیوں کو دھکے دیتے ہیں، اور پھر صوفیاء کرام کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے بیٹی کے گھر سے، تم میرے نبی سے بڑے ہو، میرے نبی نے پانی پیا ہے، تم کچھ لے جاؤ، اچھی چیز لے جاؤ، کھاؤ پکاؤ، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ وراثت کا حق دینے کے وقت تم قریب نہیں آتے، آگے پیچھے بڑے نیک بن جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسین، میری معلومات کے مطابق نام رکھنے والا میرا نبی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مانگنے تو حضرت حسین کے ابو کا نام، حضرت حسین کے ابو کا نام حیدر رکھا تھا، مگر میرے نبی نے ان کا نام علی رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر۔ اللہ یہ تیری مہربانی ہے جس کو جو عطا کرے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو بکر و عمر اسی طرح جس طرح میری دو آنکھیں، دوسری جگہ فرمائے اس طرح جس طرح میرے دو کان ہیں، فرمایا جس طرح دو کان جسم سے جدا نہیں ہو سکتے، جس طرح دو آنکھیں جسم سے جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح ابو بکر و عمر بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی، جب سیدہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ذرا تکلیف ہے، کوئی دے دی کوئی خاتون خدمت کے لیے، تو آپ نے وظیفہ بتایا۔ اور ایک جگہ ہے کہ سیدہ خود آٹا پیستی تھی ہاتھ کی چکی سے، جب ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنے والی فاطمہ الزہرا ہو تو پھر کیوں نہ بیٹا حسین شہید کربلا ہو۔ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی اور آٹا بھی پیستی رہتی تھی، اور گود میں حضرت حسین کو بھی کھلاتی رہتی تھی۔ تاریخ کی روایت کے مطابق کبھی بی صاحبہ نے بغیر وضو کے حضرت حسین کو دودھ نہیں پلایا۔ جو حضرت حسین ماں کی گود میں قرآن کی تلاوت کی لوریوں سے پلا ہو، وہ صحابہ جن کے امام اور استاد ہوں، وہ شہید کربلا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ استاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، بٹیا کہاں ہے حسین؟ حضرت حسین کی عمر مبارک جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 6 سال کی تھی، کل عمر 56، بعد میں 55 سال کی لکھی۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 سال کی تھی جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی حسین کہاں ہے؟ حسین چھوٹے تھے، فرمایا ابو ابو ابو۔ جی بیٹا، ابھی تو حسین یہیں تھے، یہیں کھیل رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جو دیکھا، تھوڑے فاصلے پر حضرت حسین مٹی میں بچے تھے، کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، مٹی جھاڑی، اور دونوں ہاتھ جس طرح معصوم بچے کو دونوں بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا جاتا ہے، اونچا کیا، پیار کیا، اور فرمایا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسین کا باغی ہے وہ میرا باغی ہے، اور جو میرا باغی ہے وہ حسین کا باغی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذانی اللہ۔ اللہ سے صحابہ کرام کے بارے میں ڈرتے رہنا، اونچ نیچ غلط غلط بات نہ کرنا۔ اگر صحابہ کرام ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ صحابہ کی محبت میرے نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت میرے نبی کی محبت ہے، اور میرے نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ یہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ قرآن نے جن کی تعریفیں کی ہیں اہل بیت کی، اہل بیت کے لفظ کی تشریح پھر کبھی صحیح، لیکن جب قرآن نے ان کی تعریف کی ہے تو ان میں حضرت علی بھی آ گئے، حضرت حسن بھی آ گئے، حضرت حسین بھی آ گئے، بی بی فاطمہ الزہرا بھی آ گئی، اور باقی بھی آ گئے۔ یعنی حضرت عثمان بھی آ گئے، وہ بھی تو دوہرے داماد ہیں۔ حضرت ابو العاص بھی آ گئے، وہ بھی تو داماد ہیں۔ حضرت صدیق آ گئے، وہ بھی تو سسر ہیں۔
حضرت عمر آ گئے، وہ بھی تو سسر ہیں بھائی، یہ سب اہل بیت ہے، آپ اپنے مطالعے میں اضافہ کیجیے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، سن رہے ہیں آپ، پہلے سلام میں پہل کرتے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کئی مرتبہ رومال اتار کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نواسہ رسول، سوار دوش رسول، جگر گوشہ بطول، میرے نبی کا خون، میری نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے والے حضرت حسین فرمانے لگے آج تو کوئی ایسا بہانہ بنایا جائے کہ حضرت فاروق اعظم سے پہلے میں ان کو سلام کر لوں۔ حضرت حسین کو کتنا پیار، ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے کہ حضرت عمر کو پتہ نہ چلے، اور میں پہلے سلام کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے قریب آئے تو پہلے سلام کیا، ابھی حضرت حسین اس درخت سے اوٹ سے نکلے نہیں تھے، انہوں نے پہلے سلام کیا تو حضرت عمر نے ساتھ فرمایا حسین تمہاری ذات بھی نبی سے ملتی ہے، تمہاری موجودگی کی خوشبو بھی نبی سے ملتی ہے۔ جس طرح صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں، جہاں سے میرے نبی گزر جاتے خوشبو بتاتے جاتے، صحابہ خوشبو کو دیکھ کر میرے نبی کو ڈھونڈ لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت حسین کی خوشبو بھی نبی سے ملتی جلتی ہے، جس کی خوشبو کی تعریف فاروق اعظم کرے اس کا مقام کتنا ہوگا۔ اور یہ سب کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یمن سے جب مال غنیمت آیا تو تقسیم کر دیا، لیکن جب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے تو فاروق اعظم نے دیکھا مال غنیمت میں حضرت حسن و حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، شہزادے تھے، میرے نبی کے نواسے تھے۔ فرمایا کوئی لباس نہیں ہے، اسپیشل آرڈر دیا کہ یمن سے سرخ چادریں لائی جائیں، یمنی کلر والی وہ چادریں آئیں، سب کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادریں پہنائیں، اور چادریں پہنا کر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ اور ادھر یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر والعمر سیدا کہول اہل الجنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، اور آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
جن کو ایک ہے جنت، ذرا غور کیجیے، اور ایک ہے جنت کا سردار ہاں، جن کو میرے نبی نے فرمایا ہوئی جنت کے سردار ہیں، ان پر تو بحث جو بھی کرے گا وہ جہنم کی طرف ہی جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حسین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں، وہ میرا خون ہے، تو لہذا حضرت حسین میرا خون ہے، میرے نبی نے پیار کیا، میرے نبی نے محبت کی۔ چلو درود شریف پڑھ لیجیے ذرا، کوئی بات نہیں، نماز والا درود شریف پڑھ لیجیے۔ پڑھ لیا پورا؟ اچھا چلو مان لیتے ہیں، ہمیں تو بڑی دیر لگتی ہے پڑھے ہوتے۔ کیا کہہ رہا تھا جی؟ میرے بھائی آپ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وجود مصطفیٰ میں گویا اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو یہ کہہ کر کہ یہ مجھ سے ہیں، تو میرے نبی کا جو وجود اقدس ہے، جو اعزازات اللہ نے ان کو دیے ہیں، حضرت حسن و حسین نبی تو نہیں ہے مگر نبی کی اولاد تو ہے نا۔ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان اس طرح چوس رہے تھے جیسے کھجور کے پھل کو چوستے ہیں۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر اتاری، رومال اتارا، پگڑی اتاری، اتار کر سب کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کو صاف کیا۔ جو صحابہ حضرت حسین کی اتنی عزت و احترام کرتے تھے، اور اگر آپ کی نظر قرآن پر ہو اور سورہ فتح پر ہو اور آخری آیت نمبر 29 پر ہو، پارہ نمبر 26 پر ہو، تو وہاں یہ لفظ لکھا ہوا ہے اشداء علی الکفار، اور پھر فرمایا رحماء بینہم۔ اشداء علی الکفار کی صحیح تصویر حضرت حسین ہے، اور یاد رکھو رحماء بینہم کی صحیح تصویر حضرت حسن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں 2 لاکھ دراہم دیتے تھے وظیفہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 حج کیے، اور جو بھی آپ کے دروازے پر آیا آپ نے کسی کو خالی نہیں بھیجا۔ اس وقت ایک آدمی ایسا بھی آیا کہ اس وقت ظاہری اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن کوئی درہم دنانیر نظر نہ آئے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، ابھی حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وظیفہ پہنچنے والا ہے۔ جیسے ہی وظیفہ پہنچا لے کر فوراً اس کو دے دیا۔ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی فقیر نے کہا حسین ہمارا دل چاہتا ہے آج ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت حسین کے ساتھ 50 سے 100 تک نفری ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، رک گئے، بلا تکلف فقیر کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت حسین فقیروں کو سینے سے لگانے والے ہیں، جو فقیروں کو دھکا دیتے ہیں وہ حسینی نہیں ہے۔
جو ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں وہ حسینی نہیں ہیں، جو قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ حضرت حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا، اور آپ اور ہم دیکھ لو آج گھر میں شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھتے، گھر میں سکون ہے جا۔ جس قرآن کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، آج وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اچھا، پھر آپ اس پر توجہ کریں، آپ پڑھنا شروع کریں۔ چلو جو وقت گزر گیا، جو باقی ہے، پورا محرم پڑھا، سال پڑھا، صرف یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس کی تلاوت کا اجر و ثواب شہداء کربلا کو پہنچا۔ یہ ثواب نظر نہیں آتا؟ کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر ہاتھ، سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تاکہ یہ قرآن یاد کرے، اور نیت یہ کرے کہ اس کا اجر و ثواب شہداء کربلا کو پہنچے۔ بیماروں کو دوائی دلاؤ حسینی بننا ہے تو، ماں باپ کی عزت کرو حسینی بننا ہے تو، بھائی سالہ ثواب کے لیے وہاں دودھ پکا کر بچوں میں تقسیم کرو، یہ ثواب ہے۔ مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، یہ ثواب ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر ان کے پیسے مسجد مدرسے کے حصے میں لگا دو، کوئی چیز بن جائے، یہ ایصال ثواب ہے۔ بچوں کو پیار کرو، یہ ایصال ثواب ہے۔ مسجدوں کے نام حضرت حسین سے رکھو، یہ ایصال ثواب ہے۔ مدرسوں کے نام حضرت حسین سے رکھو، یہ ایصال ثواب ہے۔ حضرت حسین کے درجات کی بلندی کے لیے بار بار اللہ سے مانگو، یہی مانگنے کی چیزیں ہیں۔ لیکن بڑی مجبوری ہے کہ اچھی بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ کتنے مسلمان ہیں جو ہسپتالوں میں، چلو 8 دن تو گزر ہی گئے، آپ گئے اور یہ نیت کی ہے کہ یا اللہ میں ان کو دوائی دلاؤں گا، ان کو سکون پہنچے گا، اور پھر کہا ان کا ثواب شہداء کربلا کو پہنچے۔ کتنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناجائز قیدی ہے اس کی رہائی کا جس نے بندوبست کیا وہ یوں سمجھے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی کے لیے اس نے انتظام کیا۔ ادھر آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہم۔ ملک و ملت کی سربلندی کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ آخر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا الحسین سبط من الاسباط، حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، حضرت حسین تشریف لا رہے تھے، اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، کندھے پر بٹھایا، گود میں بٹھایا، پھر خطاب شروع کر دیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے، یہ تشریف لائے تو یہ کندھوں پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فارغ ہوئے تو کہا نعم المرکب، اللہ کے نبی سواری کتنی اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سوار بھی تو بہت اچھے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ چلو آخری بات آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عمر، اور حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے جن کا نام حضرت حسین تھا، حسین ابن علی، بچپن میں یہ دونوں کھیل رہے تھے، بچے تھے، ناراض نہیں ہوں گے آپ،
بچوں کو کھیلنے بھی دیا کرو، یہ ان کا حق ہے، بچوں کو، بڑوں کو نہیں۔ اور آپ بھی بچوں کو مسجد میں لایا کریں، اپنے ساتھ بٹھایا کریں، نرمی کیا کریں، ان کو انعامات دیا کریں۔ اب کوئی محرم میں اگر یہ نیت کرے کہ جو بچے پوری پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ہم 10 بچوں کو چھوٹی 22 سائیکلیں دلا دیں گے، اور نیت یہ کرے شہدائے کربلا کو ثواب پہنچے، وہ جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا ثواب پہنچے گا کہ نہیں؟ یہی سال ہے ثواب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کھیل رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ تو ہمارے غلام ہیں، اور اس دور میں کسی کو غلام کہنا بہت سخت بات ہے۔ حضرت عبداللہ نے جا کر ابو سے کہا کہ آج حسین نے مجھے رضی اللہ عنہ غلام زادہ کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا یہ کاغذ لے جاؤ، یہ قلم لے جاؤ، کاغذ قلم کی باتیں کرنے والوں، حضرت عمر نے بیٹے کو کہا حسین لکھے گا تب جنت ہو جائے گی، تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اور کہا بیٹا حسین کے پاس جاؤ، اور پھر وہ کہیں تو کہنا ابو کہہ رہے تھے آپ ہمیں لکھ کر دیں۔ جب وہ لکھ کر دیں تو بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ اللہ کے نبی کے سامنے عرض کر سکوں کہ آپ کے بعد ہم نے آپ کے اہل بیت کی غلامی میں اپنا وقت گزارا۔ آج ان کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، کیا جواب دو گے؟ شہادت تو وقت نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر پیش کر سکوں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اور میرے پاس تو وقت نہیں کہ ان کے جنازے کی تفصیل اور جنازہ کس نے پڑھایا تھا اس کی ڈیٹیل بڑی ضروری ہے، لیکن چلو بعد میں پوچھ لیجیے، میرے پاس درس میں آئیں گے تو آپ وہاں تشریف لائیں، ضرور پوچھیے۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجیے بھائی۔